معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، حوا کے معنی کیا ہیں، شیطان مردود کیسے ہوا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ سکیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں جاؤ اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اس طرح اس کی تصریح کی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی اصحاب کرام سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ حوا نے کہا، تاکہ تو سکون حاصل کر سکے میرے ساتھ۔ حوا کے معنی کیا ہیں؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم نے کہا، اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے بھی ثابت کی ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے رات حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا تو اس سے ہلکا سا ہمہ رہ جاتا اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو جوڑ دے گا تو وہ اسی طرح ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ تکبر کی وجہ سے شیطان مردود کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا، اس بات پر دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا اور اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر، حسد اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اس مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا
اور ذلیل اور رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا، اور آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نکل جا اس سے ذلیل اور راندہ ہوا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تم کو جنت سے نکال باہر نہ کرے، پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں ہوگا، ننگا نہیں ہوگا، اور تجھے پیاس بھی نہیں لگے گی، اور دھوپ کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں ٹھہرایا گیا تھا؟ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، مومنین اٹھیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ابا جان، آپ ہمارے واسطے جنت کھلوائیے۔ وہ کہیں گے، جنت سے تم لوگوں کو تمہارے باپ کی خطا کی وجہ سے ہی نکالا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، یعنی یہ وہی جنت ہے جس کو کھلوانے کے لیے ان سے کہا جا رہا تھا۔ صحیحین میں حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والا مناظرہ مذکور ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، آپ نے ہم کو اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اگر اس جنت سے زمین کی جنت مراد ہوتی تو اس کے لیے لفظ جنت کی بجائے بساتین یعنی باغات کا لفظ استعمال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھانا کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا اس درخت کے باعث، اور وہ جس میں تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ پھر ہم نے کہا، تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر، اور تمہارے لیے زمین ہی پر ٹھکانا اور ایک میعاد تک نفع اٹھانا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم و حوا اور شیطان مردود کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا تھا۔ یہ آیت اس معنی پر دو طرح کی دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، اس میں لفظ اہبطوا آیا ہے جو لغوی اعتبار سے اوپر سے نیچے کی طرف اترنے پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اہبطوا اتر جاؤ کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یعنی تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے قبل یہ لوگ زمین میں نہیں تھے۔ اس کی مزید تائید سورہ اعراف کی اس آیت سے ہوتی ہے، قال فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہا اسی میں یعنی زمین میں تم رہو گے، اسی میں تم کو موت آئے گی، اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا۔ اگر جنت زمین پر ہوتی تو ظاہر ہے موت سے پہلے اور موت کے بعد ان کی زندگی اسی میں گزرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا تھا اس کے ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جو جنت الخلد میں ہی پائے جا سکتے ہیں۔
زمین میں ان چیزوں کا وجود نایاب نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں فرمایا، یہاں اس جنت میں تو یہ ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ہی ننگے، اور یہ بھی ہے کہ نہ اس میں تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ میں تپکو گے۔ یہ چیز دنیا میں بالکل پائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ آدمی خواہ کتنے ہی اچھے گھر میں ہو مگر اس کو ضرور ان مصیبتوں میں سے کسی نہ کسی مصیبت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔